بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا انسان کی پیدائش بلا مقصد ہے؟ یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون۔ معزز خواتین حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18واں، سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون اور آیت مبارکہ ہے 115۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، افحسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا، انما خلقناکم، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، عبثاً، بیکار، وَأَنَّكُمْ، اور تم، إِلَيْنَا، ہماری طرف، لا ترجعون، نہیں لوٹائے جاؤ گے، با محاورتہ جمع۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے ہی نہیں جاؤ گے؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کوئی لمبی چوڑی تفصیل ہمارے سامنے نہیں رکھی، بلکہ مختصر لیکن بڑے جامع الفاظ ہیں۔ افظننتم انکم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا ارادۃ منکم ولا حکمت لنا، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ تم بلا کسی مقصد کے فضول اور بیکار پیدا ہوئے ہو اور اس میں ہماری کوئی حکمت نہیں ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، أي لا تعودون فی الدار الآخرہ، کہ تمہیں لوٹ کر آخرت کی طرف نہیں آنا ہے۔ پھر اسی کی تائید میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ القیامہ کی 36ویں آیت مبارکہ لے کر آئے، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ فضول فالتو چھوڑ دیا جائے گا؟ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے سب سے پہلے ایک مناسبت ذکر فرمائی ہے۔ امام رازی نے اپنی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ جب رب کائنات نے قیامت کی صفات کا ذکر کیا، اس کے بعد اس پر قطعی دلائل دے دیے اور سمجھا دیا کہ اگر قیامت نہ ہوتی تو پھر نیک اور برے، اطاعت گزار اور گناہ گار کی پہچان کیسے ہوتی؟ اور یہاں پر امام رازی نے ایک بڑا قیمتی جملہ استعمال کیا ہے، وَالصِّدِّيقُ مِنَ الزِّنْدِيقِ، بہت زبردست الفاظ ہیں کہ صدیق اور زندیق پھر الگ الگ کیسے ہوتے۔ تو یہ ایک مناسبت ہے، سمجھا دیا رب کائنات نے کہ یہ جہان فالتو، فضول اور بیکار پیدا نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم یہ فرماتے ہیں، خاص طور پر تفسیر یحییٰ بن سلام اور پھر تفسیر ابن جریر، تفسیر ابی سعود، تفسیر الالوسی، تفسیر القاسمی وغیرہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ گرامیٹیکلی طور پر ایک بات انہوں نے کی
فرماتے ہیں کہ الضمیر یعود علی الاشقیاء المنکرین للبعث، کہ یہ جو ضمیر ہے یہ ان بدبختوں کی طرف لوٹتی ہے جو کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے انکاری ہیں۔ اور امام بقائی فرماتے ہیں کہ جب ان بدبختوں کی حالت یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے روز دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، تو پھر یہ دنیاوی لذتوں میں، فخر، غرور اور خوشیوں میں اور اللہ والوں کا مذاق اڑانے میں مشغول ہیں، تو پھر ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا حال کیا ہوگا۔ اور پھر معزز خواتین و حضرات، یہ جو ایک سوچ اور یہ جو ایک فکر ہے کہ انسان بلا کسی مقصد کے، بغیر کسی فائدے کے، بغیر کسی حکمت کے پیدا ہوا ہے، نہ اس پر کوئی حکم ہے، نہ کسی چیز سے منع کیا گیا ہے، نہ اس کو کوئی ثواب ملے گا، نہ اس کی کوئی گرفت ہوگی، یہ سوچ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ عقلی طور پر بھی غلط ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مجموع الفتاوی میں، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں، اور اسی طریقے سے مفتاح دار السعادہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمام مفسرین کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس مقصد کے لیے زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا وہ اوامر اور نواہی ہیں۔ کچھ چیزوں کا اللہ نے حکم دیا، کچھ چیزوں سے منع کیا، اور پھر ان اوامر اور نواہی کے نتیجے میں جو ثواب اور عقاب مرتب ہوگا وہ بھی ایک حقیقت ہے۔ جس نے اس چیز کا انکار کیا اور پھر انبیاء کی رسالت کا انکار کیا، دوبارہ اٹھنے کا انکار کیا، اور یہ سمجھا کہ یہ جہان ایک حادثے کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے، تو پھر اس کے نزدیک زمین و آسمان کی پیدائش بالکل باطل ہے، اور یہ سارے کا سارا جہان فضول پیدا ہوا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ ایک سسٹم، ایک نظام، ایک ترتیب اور ایک نظم کے تحت چل رہا ہے۔ سورۃ الانبیاء پیچھے گزری ہے، 16ویں آیت مبارکہ، اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ دوسرا مقام آگے آ رہا ہے، سورہ صاد آیت مبارکہ 27ویں ہے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ۔ دونوں آیتوں کا مفہوم ایک ہی ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو کھیل تماشے یا بیکار فضول پیدا نہیں کیا، یہ تو ان بدبخت کافروں کا گمان ہے، بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے ان ظالموں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، اور ان کا مقدر جہنم ہے۔ اور اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر نہیں جانا، تو یہ بات نقلی طور پر تو غلط ہے ہی، عقلی طور پر بھی غلط ہے کہ ہر نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں نہیں ملتا، ہر گناہ کرنے والے کو اس کے گناہ کی سزا دنیا میں نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم وحدت و تفسیر میں جا کر دیکھتے ہیں تو یہاں بھی یہی بات ہمیں ملتی ہے کہ رب کائنات اس کائنات کو پیدا نہ کرتے تو کیا خیال ہے نیک انسان کو کسی مقام پر بھی جا کر اس کی نیکی کا اجر ملتا؟ برے انسان کو اس کی برائی کا بدلہ ملتا؟ کبھی بھی نہیں۔ اس لیے رب کائنات نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ انسانوں کا وجود یہ صرف ایک کھیل تماشا اور فضول بات نہیں ہے۔ انسان جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ نہ ان کو ثواب ملے نہ ان کو عذاب ملے،
بلکہ یہ عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ یہ اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں۔ یہ نہیں کہ کھایا پیا، لذتیں اٹھائیں، کھیل تماشا کیا اور اس کے بعد مر کر مٹی ہو گئے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ رب کائنات ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دنیا کی یہ زندگی جو بذات خود عارضی ہے، اس میں موجود تمام کی تمام چیزیں نظر آنے والی یا نہ آنے والی عارضی ہیں۔ ہمیں ان کو چھوڑ کر اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ سورۃ النجم 31ویں آیت مبارکہ سماعت فرمائیے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ زمین و آسمان سب کچھ اور ان میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، تاکہ جن لوگوں نے برے اعمال کیے ان کو برا بدلہ ملے، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو اچھا بدلہ ملے۔ اور جس انسان کے دل و دماغ میں یہ وہم پیدا ہو چکا ہے کہ نہ کوئی قیامت کے روز اٹھانا ہے، نہ کوئی حساب و کتاب ہوگا، نہ کوئی بدلہ ہوگا، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا ٹھکانہ پھر بدترین جہنم ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ایک دفعہ خطبہ دیا، اللہ کی تعریف کی، پھر فرمایا، اے لوگو، انکم لم تخلقوا عبثا ولن تترکوا سدا۔ اے لوگو، تم فضول پیدا نہیں کیے گئے اور نہ ہی تم فضول چھوڑ دیے جاؤ گے۔ وَإِنَّ لَكُمْ عَادًا، رب کائنات نے تمہارے لوٹنے کے لیے باقاعدہ ایک وقت متعین کیا ہے جس میں رب کائنات اپنے فیصلے سنائیں گے، اور خسارے میں وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نکل گیا اور وہ اس جنت سے محروم ہو گیا جس کی وسعت زمین و آسمان کی طرح ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آنے والے کل سے ہم کبھی بھی غافل نہیں ہو سکتے؟ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے آنے والے اچھے کل کے بدلے میں آنے والے کل کے بدلے میں اپنے آج کا سودا کیا، اور باقی رہ جانے والی ہمیشہ کی زندگی کے بدلے میں اس عارضی زندگی کو خریدا، تھوڑے کو زیادہ کے بدلے میں خریدا، اور امن کی جگہ خوف کو خریدا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم کہاں تھے اور تمہارے آباء و اجداد کہاں ہیں؟ کیا تمہیں آخرت کی ذرا برابر بھی فکر نہیں ہے؟ اور پھر تم ہر روز اپنی موت کے قریب ہو رہے ہو۔ کچھ لوگ اپنی موت کو گلے لگا چکے ہیں اور کچھ انتظار کر رہے ہیں۔ تم زمین کے پیٹ میں چلے جاؤ گے، وہاں پر کوئی تکیہ نہیں ہوگا، دوست احباب کو چھوڑ دو گے، مٹی تمہارا بستر ہوگی، حساب و کتاب تمہارے سامنے ہوگا، دنیا کی کوئی چیز ساتھ لے کر نہیں جا سکو گے، صرف اسی چیز کی تمہیں ضرورت ہوگی جو تم نے اللہ کے ہاں آگے بھیجی ہے۔ تو اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اس سے پہلے کہ یہ مہلت ختم ہو جائے، موت آ جائے۔ تو یہ باتیں کر رہے تھے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، خود بھی رونے لگے اور لوگ جو ارد گرد تھے وہ بھی رونے لگے۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں، خاص طور پر تفسیر روح البیان میں یہ لکھا ہے کہ حسبتم میں یہ استفہام انکاری ہے جس میں زجر و توبیخ کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی جس طرح انسان کو ایک لحاظ سے ڈانٹ پلائی جاتی ہے۔ اور اس حوالے سے پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہی اصل مقصد ہے اس آیت مبارکہ کا۔ اور یہاں پر جو مخاطب ہیں معزز خواتین و حضرات، تفسیر المراغی میں لکھا ہے کہ اس کے مخاطب دراصل وہ لوگ ہیں جو آخرت کے انکاری ہیں، کیونکہ جو آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ تو کبھی بھی
آخرت سے غافل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آخرت سے انکاری لوگوں کو ڈانٹا جا رہا ہے یہاں پر۔ تفسیر روح البیان میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں بصرہ کی سڑکوں پر جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بچے جو ہیں وہ بادام اور ناریل کے ساتھ، گری کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو میں بھی چھوٹا تھا، بلکہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک بچہ ان کی طرف دیکھ رہا ہے اور رو رہا ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید یہ بچہ ان بچوں کو دیکھ کر حسرت کر رہا ہے، اس کے پاس کوئی چیز نہیں کہ وہ کھیل لے۔ تو میں نے اس سے پوچھا، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ میں تیرے لیے ناریل اور بادام خریدتا ہوں، تم بھی کھیلو۔ اس نے میری طرف نظر اٹھائی، اس نے کہا، اے کم عقل والے، ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ تو میں نے کہا، ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کہا، ہم علم اور عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ تو پھر میں نے اس بچے سے پوچھا کہ تمہیں یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی؟ اللہ تجھے برکت دے۔ تو کہنے لگا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس بچے سے کہا کہ تم تو مجھے بڑے سمجھدار لگتے ہو، مجھے کوئی نصیحت فرماؤ، لیکن بات مختصر کرنا۔ تو اس نے پھر ایک شعر پڑھا کہ ارد دنیا تجہز بانطلاقی مشمرۃ علی قدم وساقی۔ ایک چھوٹا سا بچہ کتنے درد برے قیمتی شعر پڑھ رہا تھا، اور بھی اس نے اشعار پڑھے، اور آخر میں یہ تمام کے تمام اشعار بنیادی طور پر فکر آخرت پر تھے، جن کا مفہوم یہ ہے کہ اے دنیا کی لذتوں کے اندر کھوئے ہوئے غافل انسان، یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے، اور موت لمحہ بلمحہ تمہارے قریب آ رہی ہے۔ کبھی اس دنیا پر غرور نہ کرنا، بلکہ اس دنیا میں نیک اعمال کرنا۔ پھر آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھائی اور اپنے ہاتھ پھیلا دیے، اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگا، یا من الیہ المبتہل، یا من علیہ المتکل، یا من اذا ما عامل یرجوہ لم یخطل عمل۔ اللہ رب العزت سے دعائیں کرنے لگا، اے الہ العالمین، آپ کی طرف ہمارا توکل بھروسہ ہے، آپ ہی ہمارے انجام کے مالک ہیں، ہم آپ سے غلطیوں کو مٹانے کی معافی مانگتے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ بچہ یہ بات کہہ کے زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کے چہرے سے مٹی کو دور کیا۔ جب وہ ہوش آیا اس کو، تو میں نے کہا کہ بیٹا اتنی چھوٹی عمر میں آپ کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے؟ تمہارا تو ابھی کوئی گناہ بھی نہیں لکھا گیا۔ تو اس نے کہا، تم نہیں جانتے، میں نے دیکھا کہ میری والدہ آگ جلاتی ہیں، اور اس آگ میں بڑے پتنگے نہیں گرتے، چھوٹے چھوٹے گرتے ہیں۔ تو مجھے یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں میں چھوٹی عمر میں جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤں۔ تو کہتے میں نے اس بچے کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ بچہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے تھا۔ تو میں بڑا حیران ہوا، لیکن مجھے سمجھ آ گئی کہ ایسا پھل اس عظیم درخت کا ہی ہو سکتا ہے۔ تو معزز خواتین حضرات، آج کا سبق قدر طویل ہو گیا، لیکن سمجھنا ضروری تھا کہ حاصل کلام یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ میرے لیے، آپ کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ آیت مبارکہ پکار کر ہمیں یہ سمجھا رہی ہو کہ آج، ابھی اور اسی وقت اپنے آپ سے یہ سوال کرو، پیدا کیوں ہوئے اور تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا، اور اس ٹھکانے کی ہمیں کوئی فکر ہے؟ یقینی طور پر یہ سوال مجھے، آپ کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ جواب تلاش کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی کے راستے کھلیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہوں گا،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.